السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانہ غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بڑی محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ سب کو شہنشاہ ہفت اقلیم سیدنا بابا محمد تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے اس ولی کامل، اس ولی کے صدقہ تو فعل اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، مشکلیں آسان فرما دے، اور ہمیں اللہ کا اچھا بندہ، اللہ کے حبیب کا اچھا امتی بنا دے۔ تو آئیے ہم اس پہ کچھ باتیں کریں، کچھ گفتگو کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو کلمۃ الحق ہماری زبان پر جاری فرمائے۔ کہاں وہ اور کہاں ہم ادنا، ہماری اوقات کیا بساط کیا۔ اللہ سے دعا ہے، اور اللہ ہی علم عطا کرنے والا ہے، اللہ حق جاری فرمائے۔ متقی اور پارسا کو قصر جنت دے دیا، متقی اور پارسا کو قصر جنت دے دیا، مست سرور کو دیا اللہ نے روزہ تیرا۔ آپ کے مریدوں میں سرور شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑا مقدس نام ہے، بڑا مقدس مقام ہے۔ آپ نے اپنے دیوان میں بابا تاج الدین کی شان میں بڑے اچھے اچھے اشعار لکھے ہیں۔ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ متقی اور پارسا کو، اس کو ہم ڈیٹیل کریں بعد میں، پہلے قرآن پاک میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے ولیوں کے بارے میں۔ اللہ کے ولی یعنی اللہ کے دوست، اور اللہ کے ولی یعنی اللہ کے کون؟ دوست۔ اور دوست وہ ہوتے ہیں جو کچھ راز و نیاز کی بات ہوتی ہے وہ دوستوں سے ہوتی ہے،
اور دوستوں کی بات مانی جاتی ہے. تو آئیے ہم پہلے حدیث مبارکہ سے سمجھیں کہ ولی کسے کہتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہم سمجھیں اس کے پہلے دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت تمام کائنات کا خالق و مالک، ہم سب کا رب قدیر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف، نہ آخرت میں انہیں کوئی غم. کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. تو کیا بے شک اللہ کا کلام تو حق ہے، سچ ہے، لیکن کیا اللہ کے ولی ڈرتے نہیں ہیں؟ کوئی خوف نہیں ہے انہیں؟ خوف ہوتا ہے. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے مخلوق سے، جو خالق سے ڈرتا ہے اسے مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ مخلوق سے پھر نہیں ڈرتا. اور جب ڈرتا کیوں نہیں؟ کیونکہ غلط کام کرتا نہیں ہے. اللہ سے وہ اتنا ڈرتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسے کوئی خوف نہیں اور غم نہیں. کیوں؟ حشر کے دن کی رسوائیوں کا اسے خوف نہیں. حشر کے دن کی رسوائی کا اسے کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں ہے. اسے جنت کی بشارت اس کے لیے پہلے سے ہے. اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں، اور انہوں نے زندگی کو ایک معیاری زندگی جی کے، ایک آئیڈیل لائف. اللہ کا بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے سمجھے کہ ہمارے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اللہ کا ولی وہ کہلاتا ہے. اب اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں نا، تو پھر کمپیریزن کیسے کریں گے؟ اور اللہ کا کمپیئر تو کوئی ہے ہی نہیں نا. اور اللہ تو جسم سے پاک ہے نا. وہ جسم سے، چہرے سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھوں سے، ناک سے، یہ تمام جسم سے اللہ پاک ہے. اللہ نور السماوات و ما فی الارض، وہ زمین و آسمان کا نور ہے. پھر اس سے ایک اللہ کے دوست کا کمپیریزن کیسا؟ کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو پھر کیسا؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی زندگی ایک ایگزامپل والی زندگی ہوتی ہے. وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، قرآن پاک کے ہر لفظ کی اطاعت کرتا ہے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کو خوف اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ کی نمازوں کو وہ ایک امانت سمجھتا ہے اللہ کی. اور اس طریقے سے جب اللہ کی نماز ادا کرتا ہے اور سارے ارکان زندگی کی، جو اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، تمام لوگوں سے جو لین دین، سارے رشتے ناطے نبھانا، اپنے والدین کے حق نبھانا، اپنی بیوی بچوں کے حق نبھانا، اپنے آس پاس والوں کے حق نبھانا، اور یہ سب سوچ کے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو غلط کام کرتا نہیں ہے، کسی کے حق میں حق تلفی کرتا نہیں ہے، کسی کی شان میں گستاخیاں کرتا نہیں ہے، کسی کی دل آزاریاں کرتا نہیں ہے. اور وہ ہمہ وقت اس ڈر میں ہوتا ہے کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرا رب نہ روٹ جائے. اس کی زندگی ایک معیار میں، ایک حالہ میں، ایک دائرے میں گھومتی رہتی ہے اس اللہ کے عشق کے، کہ اللہ کے عشق میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہے کہ پھر اسے فنا فی اللہ والا مقام جو ملتا ہے، اور اس میں وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے.
اسے صرف اتنا یاد رہتا ہے اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی فرما برداری کیسی کرنی ہے. اور یہ اللہ کے ولی کا مقام ہے. اور اللہ کے ولی کچھ ہوتے ہیں جو فطری ہوتے ہیں، جو ماں پیٹ سے ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ولایت ماں کے پیٹ سے عطا کر کے بھیجتا ہے. تو شہنشاہ ہفتے اقلیم سیدنا بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی ماں کے پیٹ سے ہی مادر ذات ولی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں. اس پہ ایک چھوٹی سی بات سمجھا دے، اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. ایک اللہ کے ولی تھے، ایک اللہ کے خاص بندے تھے، عبادت گزار بندے تھے. ان کے بہت سارے مرید تھے. ایک بابا جی تھے اور ان بزرگ کے بہت سارے مرید تھے. اور ان مریدوں میں بڑا کمپٹیشن تھا. انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ فلاں سے حضرت کو زیادہ محبت ہے. تو انہوں نے ایک دن ایک میٹنگ کی اور یہ ٹاپک رکھا میٹنگ کا کہ ہم اپنے حضرت سے، اپنے پیر و مرشد سے پوچھیں کہ فلاں شخص سے، فلاں مرید سے آپ کو محبت زیادہ کیوں ہے. سب نے کہا بالکل پوچھ لیتے ہیں، چلے چلتے ہیں ساتھ میں کہ حضرت آپ کو ہم بھی تو اتنی محبت کرتے ہیں، ہم بھی آپ کی ویسی اطاعت کرتے ہیں، لیکن ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ فلاں سے، اس فلاں سے آپ کو بہت زیادہ دلی لگاؤ ہے، محبت ہے. ہم محسوس کرتے ہیں نا، ہم ماں باپ ہیں یا ہم بچے تھے تو ہمارے والدین میں ایک کوئی خاص والدین کو زیادہ پیارا ہوتا تھا. ویسے ہی اسکول میں بھی کوئی ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیچر کو زیادہ پیارا ہوتا ہے، باقی سب تو ہوتے ہی نا. تو انہوں نے کہا چلو پوچھتے ہیں. جا کے پوچھا حضرت ایسی اس میں کیا خاص بات ہے جو ہم میں نہیں؟ ہم بھی وہی اطاعت کرتے، ویسی محبت کرتے، پھر آپ ہم سے کم اور اس سے زیادہ محبت کرتے. اللہ والوں کے پاس جواب بڑے شاندار ہوتے ہیں اور وہ بائی پریکٹیکل جواب دیتے ہیں. ایک درس دے کے جواب فراہم کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جواب دوں گا. پہلے آپ لوگ بڑے اطاعت گزار ہیں میرے، ایک کام کریں. وہ کام کیا ہے؟ حضرت کے پاس، حضرت کے صحن میں بہت سی مرغیاں تھیں. انہوں نے ایک ایک مرغی اور ایک ایک چھری اپنے مریدوں کو دی اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کیا کرو، یہ مرغی کو ذبح کر کے لے کر آؤ. ہاں بس شرط ایک ہے، مرغی ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ دکھے. بس اتنی سی شرط تھی کہ مرغی کو ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھے. حضرت نے بات کہہ دی، سارے اپنی مرغی اپنی چھری لے کے دوڑے. تھوڑی دیر میں سب واپس آ گئے. آئے تو دیکھا کیا کہ جو بہت پیارا مرید ہے نا وہ وہی ہے، وہ نہیں گیا اور انہی حضرت کے پاس بیٹھ کے مسکرا رہا ہے. اب سارے کے سارے آ گئے، سارے جا کر آئے. حضرت نے ایک سے پوچھا مرغی ذبح ہو گئی؟ کہا ہاں حضرت. کہاں کی؟ کہا بہت دور گیا اور جنگل میں ایک درخت کے نیچے مرغی کو دیکھا، ادھر ادھر کوئی نہیں دکھ رہا تو مرغی ذبح کر دی. کسی نے دیکھا تو نہیں؟ حضرت نے پوچھا. کہا نہیں حضرت کسی نے نہیں دیکھا. پھر دوسرے سے پوچھا تو نے کہاں کی؟ کہا حضرت گھر گیا، حمام میں مرغی ذبح کر دی. اچھا. پھر تیسرے سے، ایسے سب نے اپنی اپنی جگہ بتا دی. اب حضرت اس پیارے کے جانب مخاطب ہوئے اور ارشاد فرماتے ہیں تو بیٹا آپ نے مرغی کہاں ذبح کی؟ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا حضرت میں نے مرغی ذبح نہیں کی. بولے کیوں؟ کہا حضرت جتنی محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں نا اتنی محبت میں بھی آپ سے کرتا ہوں. آپ کی نافرمانی کیسے کرتا؟ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگا مرید حضرت بات یہ ہے آپ نے کہا تھا مرغی ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے.
اور ایسا کوئی مقام ہی نہیں ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میرا رب مجھے نہیں دیکھتا ہو. میرا رب تو مجھے ہمہ وقت دیکھتا ہے. وہ حی القیوم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ خود فرماتا ہے تم جہاں جہاں ہو میں وہاں پہ ہوں، تم جہاں ہو وہاں اللہ ہے. تو پھر میں نے ایسی کوئی جگہ پائی نہیں. مرغی ذبح کرنا حضرت گناہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے. میرا رب تو مجھے ہر جگہ دیکھتے نظر آیا، پھر میں مرغی کیسے ذبح کرتا؟ سبحان اللہ. حضرت بہت خوش ہوئے، اپنے تمام مریدوں کی جانب مخاطب ہوئے، کہنے لگے سنا تم نے، اسی لیے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تم سب مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے ڈرتے ہو. یہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. وہ پھر اللہ کے احکاموں کو توڑتا نہیں ہے، وہ کسی کو ستاتا نہیں ہے، وہ کسی کو پریشان کرتا نہیں ہے. وہ ہمہ وقت اس میں رہتا ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے کہیں روٹھ نہ جائے. تو یہ کیفیت کا نام ولایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمہ وقت ڈرتے رہنا، ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ پانا. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ہر گناہ کے وقت جب نفس امارہ انسان کو غصہ گناہ کر لے، کہ نہیں میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میں دنیا سے ڈروں اور رب سے نہ ڈروں، تو پھر مقام ولایت نہیں ملتا. میرے بابا تاج الدین کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت ولی بنا دیجیے. کیا کہا؟ حضرت میرے بابا تاج الدین شہنشاہ ہفتے اقلیم ہیں اور آپ ولی بناتے ہیں. آپ ایسے کامل ولی ہیں کہ آپ کے حکم سے جس پہ نظر ہو جاتی ہے نا اس کو بھی ولی بنا دیتے ہیں، جس سے خوش ہو جاتے ہیں نا اس کو بھی ولی بنا دیتے ہیں. تو میرے بابا تاج الدین کی ولایت کا مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے. آپ کے پاس ایک شخص جو ظاہر میں تو عبادت گزار تھا، وہ آیا اور کہنے لگا حضرت مجھ پہ کرم کیجیے اور مجھے بھی مقام ولایت دلا دیجیے. کہتے ہو جی ہو. کیا کہا؟ آپ کے کہنے کا ٹون ایسا تھا، ہو جی ہو. کتا مار کے لاتے، اپن دونوں مل کے کھاتے. ظاہر میں تو سرور شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بابا تاج الدین کی بات سمجھ لینا سب کے بس کی بات نہیں تھی. اس کا مفہوم یہ ہے، اس آپ کی باتوں کے مفہوم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنا پڑتا ہے. قرآن پاک میں اور حدیث میں یہ بات سے ملتی جلتی کیا بات مل رہی ہے جو آپ نے کہی؟ کتا تو حرام چیز ہے، کوئی مسلمان اس کو کھا سکتا ہے. لیکن آپ نے کیا کہا؟ تجھے ولایت چاہنا ہے تو کیا کرو؟ کتا مار کے لاتے، ہم دونوں کھاتے، ولایت مل جاتی. جی تو بات یہ کہ حدیث مبارکہ میں ہمارے آقا مدنی آقا سونے آقا پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے، آپ ارشاد فرماتے ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا جو ہے نا مردار ہے، دنیا مردار ہے، اور اس کی طلب والے، دنیا کی چاہت والے، دنیا مل جانے والے، دنیا کی لالچ والے، دنیا کو چاہنے والے، وہ کتے سے بھی بدتر ہے. کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ کتا. حدیث پاک میں مثال دنیا کی کیا آئی؟ کتے سے بدتر. جو دنیا کے لالچی ہے وہ کیا ہے؟ جو اس کو کھاتے ہیں، دنیا کو، دنیا کے میں غرق ہو جاتے ہیں، دنیا کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، لوگوں کو نہ جانے کیا کیا کس طریقے سے تکلیفیں دیتے ہیں، صرف دنیا کی چند گھڑیوں کی دنیا کو پانے کے لیے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کون ہو گئے؟ کتا. نفس امارہ جو کیا ہے وہ ہمارا، وہ کتے سے بھی بدتر ہے.
دل تو کتا ہے جی، سنا ہوگا آپ نے کبھی. دل جو ہے نا یہ کتا ہے. کاف لام چھوٹا چھوٹا کاف اور با قلب. قلب یعنی کتا. اور بڑا کاف لام اور با کیا ہوتا ہے؟ قلب. قلب یعنی دل. جہاں اللہ بسے رسول بسے وہ قلب ہوتا ہے، اور جہاں دنیا بسے وہ قلب ہوتا ہے، کتا ہو جاتا ہے. اس لیے کہا تمہیں ولایت چاہیے تو کتے کو پہلے مارو، اپنے اندر کے نفس اماروں کو کچلو. اپنے نفس امارہ کو جو دنیا 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 میں مر رہا ہے، اس کو دنیا کو سے بے پرواہ ہو جاؤ، دنیا کو دل سے نکال ڈالو، پھر آ جاؤ، پھر ولایت ملے گی. ولایت کا مقام یہاں دو چیزیں اس گھر میں نہیں ہوتی، یا تو اللہ بستا ہے یا دنیا بستی ہے. جہاں اللہ بستا ہے وہاں دنیا نہیں بستی، اور جہاں دنیا بستی ہے وہاں اللہ نہیں بستا. جو اللہ کو بسا لیتے ہیں وہ ولی ولایت کے مقام پہ آ جاتے ہیں. اللہ کا رسول جہاں بسا ہو. تو یہ بات ہے. اب آئیے ہم دیکھیں کہ ولیوں کے لیے اور حدیث پاک میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. ولیوں کے منکر جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کچھ بھی بتا دیتے ہیں. بھئی بخاری شریف تو آپ لوگ جانتے ہو نا، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. ہمارے آقا مدنی آقا سونی آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی کثرت کرتا ہے، نفلوں کی کثرت کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے نفلوں کی، تو پھر میرے وہ قریب تر قریب تر قریب تر قریب ہوتا چلے جاتا ہے. اور اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور جب میرا وہ بندہ کسی چیز کی قسم کھا لے، کسی چیز کی ضد کر دے، تو میں اسے پورا کر دیتا ہوں. میں اپنے ولی کی بات کو، اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہوں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ، ابھی حدیث پاک ختم نہیں ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس ولی کے ساتھ کوئی بغض رکھے، اس کے بارے میں حسد جلن رکھے، اس کے بارے میں برے برے منصوبے بنائے، اس کو غلط سوچے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے جس نے میرے ولی سے بغض رکھا، اس کو تکلیف پہنچائی، اس سے میرا کھلا اعلان جنگ ہے. پھر میں اس پہ بھوکے شیر کی طرح جھپٹتا ہوں. جیسے بھوکا شیر ہوتا ہے نا، وہ جب اس کے سامنے کوئی شکار آ جاتا ہے تو جھپٹتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے ولی سے بغض رکھنے والوں خبردار ہو جاؤ کہ پھر میں ان پر بھوکے شیر کی طرح جھپٹتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ رب قدیر کا فرمان ہمیں ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے سنایا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. آئیے اس کو تھوڑا سمجھ لیں اچھے سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ کیا کرتا ہے، فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی کثرت کرتا ہے. فرض تو سبھی ادا کر لیتے ہیں، سب فرض بھی تو بہت کم ہے جو ادا کرتے ہیں. 5 وقت کی نماز ادا کرنا بھی بڑا بار لگتا ہے لوگوں کو. اور جو اللہ کے چاہنے والے وہ صرف 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، تہجد میں اٹھتے ہیں، پھر اشراق چاشت اوابین پڑھتے ہیں، پھر رات بھر کھڑے ہو کر لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، لمبے سجود،
لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں اور ہمہ وقت ان کا دل عرش مولا کے طواف کرتا ہوتا ہے، ہمہ وقت ان کا قلب جو ہے ذکر اللہ کرتا ہوتا ہے، اور وہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں غرق ہوتے ہیں، مستغرق ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بندے ہوتے ہیں نا، یہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ظاہراً تو وہ دنیا میں ہوتے ہیں لیکن باطن میں وہ ہمہ وقت کنیکٹ ہوتے ہیں اپنے رب سے۔ ان بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی میرا بندہ، جو میرا بندہ فرضوں کے ساتھ نفلوں کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے قریب تر قریب تر قریب تر قریب ہوتا چلے جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ زبان، اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے نا، اس کی کوئی زبان، آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں سے پاک ہے میرا رب، وہ تو نور ہے۔ لیکن کہ مثال ہمارے لیے دی کہ میں اپنے ولی سے اتنا قریب، اتنا کنیکٹ ہو جاتا ہوں کہ پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو اللہ والی زبان سے جب اللہ کا ولی کسی مرتے ہوئے کے لیے دعا کر دیتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی زبان، اللہ والی زبان سے، زبان اللہ کے ولی کی، اور نسبت اس کو اللہ سے ہو جاتی ہے۔ وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کن فیکن والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں پڑھا ہوگا نا، کن فیکن کتنے مرتبہ آیا ہے؟ کن فیکن، ہو جا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، تو ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ولی وہ خود کے لیے کچھ نہیں مانگتا، خود کے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کے لیے تو صرف رب مل گیا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اللہ راضی، اس کا رسول راضی، وہ اس میں جنگلوں میں جاتا ہے، پتے کھاتا ہے، یا پھر کہیں ہمارے بیچ میں ولی ہوتے ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ظاہراً تو عام بندے ہوتے ہیں اللہ کے، دکھنے میں تو عام دکھتے ہیں لیکن ان کے دل اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور وہ جب کسی زبان سے، ان کی زبان سے جب کچھ نکل جاتا ہے نا، اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کے ایک ولی تھے گجرات میں، وہ رات میں تہجد کے لیے اٹھے، اندھیرا تھا، اور اندھیرے میں انہیں ایک ٹھوکر لگی۔ جب وہ وضو کے لیے جا رہے تھے تو ان کو پاؤں میں ٹھوکر لگی تو اندھیرا تھا، دکھ رہا تو نہیں تھا کچھ، زبان سے نکلا نہیں معلوم کیا ہے، جیسے ہم کو کچھ لگ جاتا تو بولتے نا کیا لگ گیا، اللہ اکبر، تو ان کی زبان سے نہیں نکلا، نہ معلوم کیا تھا، لوہا تھا، لکڑی تھی، پتھر تھا، نہ جانے کیا تھا، لوہا تھا، مٹی تھی، کنکر تھا، پتھر تھا، لکڑی تھی، یا نہ جانے کیا تھا، ایسا بول دیا انہوں نے۔ صبح کو جب مریدوں نے دیکھا تو وہاں ایک اتنی بڑی لکڑی جیسا پڑا تھا، وہ ان کے خانقاہ کے سامنے پڑا ہی رہا، اور وہ صحیح میں یہ ہو گیا تھا کہ اس میں لوہا بھی تھا، جب انگریزوں نے یہ بات سنی نا تو اس کو پورا اٹھا کے وہ اپنے انگلینڈ لے گئے، وہاں انہوں نے لیب میں اس کو ٹیسٹ کیا، یہ ہے کیا، تو سچ میں اس میں لوہا بھی تھا، لکڑی بھی تھی، پتھر بھی تھا، کنکر بھی تھا، اور نہ جانے کیا تھا، کچھ ایک ایسا بھی میٹل تھا جو سمجھ ہی نہیں آیا نہ جانے کیا تھا، اللہ نے وہ بھی بنا دیا اس کو، کیونکہ آپ کی زبان سے نکلا تھا۔ تو یہ اللہ کے ولی کی زبان ہے کہ میرے بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک ناچنے والی تھی گرجی، وہ تھی تو غلط کام کرتی تھی، ناچ کے لوگوں کا دل بہلاتی تھی، لیکن اللہ کا ولی جو ہوتا ہے مسیح ہوتا ہے۔ اب وہ مر گئی، ایک بار مر گئی تو اس کے سارے چاہنے والے اس کے میت کے آس پاس بیٹھ کے رو رہے تھے۔ میرے بابا جان کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے پوچھا کیا ہوا رے، کہ بابا گرجی مر گئی۔ بولے اچھا، بولے گرجی مر گئی، ہمارا دل بہلاتی تھی۔ جیسے ان کو روتے دیکھا تو بابا جان کا دل پسیج گیا، فرماتے نہیں رے، نہیں مری، گرجی تو زندہ ہے۔ جیسے اتنا کہنا تھا کہ لوگوں نے چادر ہٹا کے دیکھا تو کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ کے بیٹھ گئی۔
اللہ کے ولی کی زبان کی تاثیر یہ ہے میرے بابا تاج الدین کی، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، بڑا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا. کیوں کلمہ پڑھ کے اٹھی اور کئی سالوں تک وہ زندہ رہی، بس وہ کام نہیں کرتی تھی، مسلمان ہو گئی تھی. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. میرے بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک ماں آئی. آپ کی کراماتیں تو اتنی ہیں، اور ولی جو ہوتا ہے نا، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، وہ ولایت جو ہے وہ ظل ہے نبوت کی. ظل کس کو بولتے ہیں؟ سائے کو. نبوت کے سائے کو ولایت کہتے ہیں. اور یہ سایہ یہ ہے کہ نبی سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور اللہ کے ولیوں سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ کرامت کہلاتی ہے. تو یہ کرامت تھی. اور آپ ایک مرتبہ اپنے حجرے میں بیٹھے تھے ہمارے بابا جان، ایک ماں آپ کے پاس آئی. اس کا بیٹا کہیں باہر کنٹری میں تھا، اور اس زمانے میں کوئی موبائل وغیرہ تو تھا نہیں. باہر کی کنٹری میں وہ کچھ بزنس یا سروس کے لیے گیا ہوا تھا. اب بہت دنوں سے اس کا کوئی رابطہ قائم نہیں ہو رہا تھا، کوئی کنیکشن نہیں تھا، کوئی بات چیت نہیں تھی، معلوم نہیں پڑ رہا تھا وہ کہاں ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں کو فکر پڑی، فکر لاحق ہوئی. اس نے بہت پتہ کیا، معلوم نہیں، کوئی سندیش نہیں آ رہا، کچھ نہیں آ رہا، کیا کروں، کوئی خبر نہیں ہے کہاں ہے میرا بیٹا. تو آج کل بس جاتے ہیں، بول دیتے ہیں بس بابا جان نظر کرم کر دو، ایسا ہو جائے. کچھ چاہیے تو ضد لگانا پڑتا ہے، ضد کرنی پڑتی ہے، ڈٹ کے بیٹھ جانا پڑتا ہے. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آئے نا، تو سامنے احاطے میں، خواجہ کے باہر احاطے میں ایک فقیر تھا. بس کہتا تھا خواجہ آنکھیں آ جائے، خواجہ آنکھیں آ جائے، خواجہ آنکھیں آ جائے، خواجہ آنکھیں دے دو، خواجہ آنکھیں دے دو. انہوں نے پوچھا کیوں رے، کب سے بول رہا ہے؟ بولے وہ 20 سال ہو گئے. کہا میں بھی اندر جا رہا ہوں، میرے باہر آئے تک اگر تیری آنکھیں نہیں آئیں نا تو تیرا سر دھڑ سے الگ. جیسے اس نے سنا، کہا خواجہ ابھی تک تو آنکھ کی بات تھی، اب تو گردن کٹنے والی ہے. پھر جو تڑپ کے دعا مانگی نا، اسی وقت اس کی آنکھیں آئی. یہ ہے تڑپ چاہیے دعاؤں میں. بس ایک روٹینی بول رہے ہیں، کوئی مزہ نہیں ہے اس میں. اب وہ ماں تھی، ماں پہنچی میرے بابا تاج الدین کے پاس اور کہا بابا کہاں گیا میرا بیٹا، پریشان ہوں میں، بتاؤ اس کو لے کر آؤں یہاں پر، میں نہیں جاؤں گی یہاں سے. ضد میں وہیں بیٹھ گئی. کہتے ہیں وہ بیٹا کہاں تھا؟ ولایت میں تھا. وہ انگلینڈ میں تھا اور اپنے عشق میں تھا. کہنے لگا کہ میں اچھا وہاں پہ آرام کی زندگی جی رہا تھا، اچانک ایک بزرگ آئے، انہیں ایک بکا میری پیٹھ پہ مارا اور کہا تو یہاں عیش کر رہا ہے، تیری ماں ادھر رو رہی ہے. اور بس ماں معلوم نہیں کیا ہوا، نہ پلین لگا، نہ سفر کا کچھ ٹکٹ لگی، نہ پلین لگا. ماں ادھر ضد کر رہی تھی. صبح کو وہ جو بیٹا تھا نا، وہ بابا جان کے جھنڈے کے نیچے آ کے کھڑا تھا. بتاؤ انگلینڈ سے آ گیا، وہ کیسے آ گیا؟ یہ اللہ کے ولیوں کی کراماتیں ہیں، ایسے کرامات. تو میرے بابا جان رحمۃ اللہ علیہ، شہنشاہ ہفت اقلیم، غوثنا و غیاثنا، شہنشاہ ہفت اقلیم سیدنا بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے پہ تھوڑا سا ہم غور کر لیں.
ویسے تو ہم نے ہمیشہ سنا ہے، آپ سب نے بھی سنا ہوگا، مختصر سا آپ کی سوانح عمری پر کوئی تذکرہ ہو جائے۔ ہمارے بابا سید محمد تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کامٹھی شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام سید بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم اماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی امی کا نام بھی حضرت بی بی مریم اماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ نے اپنی امی جو حقیقی آپ کی والدہ تھی ان کا نام، واقعی والے اماں کامٹھی شریف میں جو اماں ہے نا، ان کو اپنی اماں کا نام دیا بی بی مریم اماں صاحبہ، کہ کہیں دنیا یہ نہ بولے یہ عورت میرے پاس آ کے جو بیٹھتی ہے، دنیا تو دنیا ہے نا، دنیا تو کچھ بھی بولنے لگ جاتی ہے۔ آپ نے اپنی ماں کا نام دیا، یہ تم مریم ہو، سبحان اللہ۔ تو آپ کی حقیقی والدہ جو تھی وہ تھی بی بی مریم اماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ نجیب الطرفین کس کو بولتے ہیں؟ جو دونوں ماں اور باپ، والد اور والدہ کی جانب سے جن کا سلسلہ نسب امام حسن اور امام حسین سے جا کر ملتا ہے، دونوں کا سلسلہ نسب جناب سید ابی فاطمۃ الزہرا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے، یعنی حضور پاک سے ملتا ہے، اسے نجیب الطرفین کہتے ہیں سید۔ آپ سادات گھرانے کے، آپ کے آبا و اجداد جو تھے وہ مدینہ شریف سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ آپ بہت متقی پرہیزگار آپ کے آبا و اجداد تھے، اور زیادہ تر فوج میں تھے۔ کامٹھی شریف میں آپ کا رہائش تھی، اور آپ کے والد محترم بھی فوج میں تھے۔ آپ کے پیدائش کے 1 سال بعد ہی آپ کے والد محترم سید بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ رحلت پا گئے، وصال کر گئے، مالک کے حقیقی سے جا کر ملے۔ اور 8 سال کی عمر میں جب آپ 8 برس کے ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ بی بی مریم اماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ آپ کی پرورش کا بار آپ کی نانی حضرت پر آیا، آپ کے ماموں حضرت پر آیا۔ آپ کے ماموں، آپ کی نانی نے آپ کی پرورش کی۔ جب آپ ننھے سے بچے تھے اور جب آپ کی پیدائش ہوئی، تب کا بھی واقعہ یہ ہے کہ آپ عام بچوں کی طرح بچے نہیں تھے۔ جیسے عام بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، لیکن آپ نہیں روئے۔ دائی نے، آپ کی جو دایا تھی، اس نے لوہا گرم کر کے آپ کی پیشانی پہ لگایا، جس کا داغ آپ کو آخری تک آپ کی پیشانی پہ رہا۔ تب وہ تھوڑا سا رو کے چپ ہو گئے۔ پہلے سمجھے کہ شاید بچہ مرا ہوا ہے جو آواز ہی نہیں ہے، پھر جب لوہا گرم کر کے لگایا تو پھر تھوڑا روئے۔ پیدائشی ولی عام بچوں کی طرح نہیں چلانا، ہنگامے کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا آپ میں۔ بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب ننھے سے تھے، مدرسے میں آپ کو آپ کی نانی حضرت نے، آپ کی والدہ نے داخل کیا، تو آپ مدرسے میں ایک بار کا واقعہ ہے کہ ہمارے بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں علم دین حاصل کر رہے تھے، تو وہاں کے ایک مجذوب کامٹھی شریف کے حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو اسٹیشن پہ، کامٹھی کے اسٹیشن پہ جن کا مزار پاک ہے، مزار شریف آپ کا کامٹھی اسٹیشن پہ، وہ اس ٹائم مجذوب بن کے وہاں پہنچے۔ مجذوب تھے، مجذوب بولتے ہیں جو اتنی عبادت کر لے کہ وہ ذہن، پھر ایک ایسی پوزیشن آتی ہے ولایت میں کہ پھر کچھ بھی دنیا اور یہ سوچ نہیں سمجھتا، کچھ یعنی ہوش نہیں رہتا اپنے آپ کا، کپڑوں کا، کھانے کا، پینے کا۔ وہ وہاں پہنچے اور کہا، آپ کے معلم سے کہا، بابا تاج الدین کے معلم سے کہا، تو اسے کیا پڑھاتا ہے؟ یہ تو پڑھا پڑھایا آیا ہے، یہ تو پڑھا پڑھایا آیا ہے۔ اتنا کہا اور پھر کیا کیا، اپنے جھولے میں سے ایک چھوارا نکالا، آدھا خود کھایا، چبایا، اور آدھا
بابا تاج الدین کی منہ میں ڈال دیا. ڈالنا تھا کہ آپ کی زندگی دنیا کی کیفیت ہی بدل گئی. اور پھر یہ نصیحت کی کہ بیٹا کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا. کم کھایا کرو، کم سویا کرو اور کم بولا کرو. اللہ کے ولی کی نشانیاں ہیں 3. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کم کھاتا ہے اور پھر کم سوتا ہے. گھوڑے گدھوں کی طرح سوتے نہیں رہتا، رات رات بھر عبادتوں میں ہوتا ہے. جتنا نفس کے لیے ضرورت ہو، جتنی بس اتنا، جتنی زندگی کے لیے ضرورت ہے اتنا سوتا ہے. اور کم بولتا ہے، فضول کوئی نہیں کرتا، زور زور سے ڈھا کے مار مار کے ہنستا نہیں ہے. اللہ کے ولی کی نشانی ہے. پھر کیا تھا، 15 برس میں کی عمر کے اندر بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور علم و فقہ کی تمام کتابیں پڑھ لی. الحمدللہ آپ تو پڑھے پڑھائے آئے تھے، آپ کے استاد کو آپ کے لیے کچھ محنت نہیں کرنی پڑی. اس کے بعد 18 برس کی عمر میں آپ کو فوج میں داخل کر دیا گیا. فوج میں آپ سروس کرتے اور آپ کی پوسٹنگ ساگر ہوئی. MP مدھیہ پردیش کے میں ایک شہر ہے ساگر، جس کے اندر حضرت داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، جو اویسی سلسلے والے، صابری سلسلے والے، چشتیہ سلسلے والے. اس دربار میں بابا تاج الدین کا حال یہ ہوتا، دن بھر تو آپ اپنی فوج کی ڈیوٹی کرتے. آپ کو جہاں پہ گولہ بارود رکھا جاتا ہے وہاں پہ آپ کو تعینات کیا جاتا. دن بھر آپ وہاں تعینات ہوتے اور رات ہوتی تو یہ چپکے سے ساگر کے حضرت داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار میں پہنچ جاتے. اور وہاں 2 برس تک آپ نے بڑے مراقبہ کیا، بڑے چلا کیا، عبادت میں ماہر رہے. اب جو ساتھ والے تھے، جو ساتھی، انہیں لگا کہ یہ رات میں کہاں جاتا ہے. تو لوگ غلط ہی سوچ لیتے ہیں، لوگوں کی بات سوچنے کی غلطی ہوتی ہے. سوچ لیا کہ، اور نانی حضرت کے پاس خبر پہنچا دی کہ آپ کا نواسا جو ہے نا راتوں کو غائب رہتا ہے. نانی اماں دوڑتی ہوئی وہاں سے جلد جلد پہنچی کامٹی شریف سے. پھر ایک رات آپ نے، نانی اماں نے جب وہ جانے لگے تو پیچھا کیا تو دیکھا کیا کہ آپ حضرت داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچ گئے اور وہاں نمازوں میں مشغول ہو گئے، عبادت میں ہو گئے، مستغرق ہو گئے. نانی اماں نے جب آپ کا یہ حال دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور کہا لوگ کیا سوچ رہے تھے، یہ کیا ہے. جب صبح کو میرے بابا جان نانی اماں کے پاس گھر پہنچے تو آپ نے کہا کہ تاج الدین یہ ناشتہ کر لو. جیب میں سے پتھر نکالے، وہ لڈو بن گئے اور آپ نے کھانا شروع کیا. کہا نانی اماں میں تو یہ لڈو پیڑے کھاتے رہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی کراماتیں آپ کی رہی. اور جب وہاں پہنچنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کی ایسی کئی کراماتیں ہوئی. جب ایک دن ہوا یہ کہ آپ کو ڈیوٹی لگی تھی ہتھیاروں کے چھاؤنی پہ ڈیوٹی لگی تھی، اور جو انگریز تھا، وہ انگریز افسر نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ آپ کو وہاں چھوڑ کے وہ دوسری جگہ پہنچا تو دیکھا کہ راستے میں ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک جنگل تھا، جنگل میں آپ نماز پڑھتے نظر آئے اور ایک جگہ ایک چھوٹی سی مسجد دکھی جس کے اندر بڑا نور تھا، اور وہ مسجد کے باہر، مسجد کے سامنے اس میں بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں غرق تھے، مشغول تھے نماز میں. اس انگریز افسر نے دیکھا، ارے یہ تو وہی جسے میں وہاں تعینات کر کے آیا ہوں ابھی، اور یہ یہاں کے نماز پڑھ رہا ہے، ڈیوٹی نہیں کر رہا. وہ فوراً آپ کو پکڑنے کے لیے پھر واپس گیا جہاں تعینات کیا تھا. دیکھا تو آپ نے سیلوٹ کیا، کہ تاج الدین ڈیوٹی پہ ہو؟ کہا ہاں سر میں یہاں ہوں. پھر گیا، پھر وہاں جا کے دیکھا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے. ایسے اسے 3-4 رات بھر چکر کیے، پریشان ہو گیا. ایک انسان 2 جگہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یا تو مسجد میں ہوگا یا پھر وہاں پر جہاں اس کو تعینات کیا. صبح کو اس نے اپنے بڑے افسر کو بتایا یہ والی بات. بڑے افسر نے آپ کو طلب کیا. کہا تاج الدین رات کو کہاں تھے؟ کہا صاحب جہاں ڈیوٹی تھی وہیں پہ تھا. کہا نہیں تم وہاں بھی تھی جہاں نماز پڑھ رہے تھے. کیا سچی میں تم انسان ہو یا کچھ اور ہو کہ کوئی جادوگر ہو؟ ایک وقت میں آپ دو جگہ کیسے تھے؟ ایک وقت میں دو ڈیوٹیاں، دو کام. بس اتنا سننا تھا. یہ ہمارے بابا جان کو بہت زور سے جلال آیا. کہا ہو جی ہو. فوراً اپنی وردی، اپنے جتنے رائفل تھی اور جتنی سب چیزیں تھی آپ کے پاس میں فوج کی، وہ سب اتاری اور اس انگریز افسر کے سامنے اس کے ٹیبل پہ پٹک دی اور کہا ہو جی ہو، تاج الدین اب دو ڈیوٹی نہیں کرے گا، اب ایک ہی ڈیوٹی کرے گا اپنے رب کی. آج سے ڈیوٹی چھوڑتا ہوں. اور ٹاٹ لپٹ لیا. کہا تاج الدین آپ کی پروموشن ہونے والی ہے، ترقی ہونے والی ہے. کہا ہو جی ہو. جو ترقی ہونی تھی ہو گئی تاج الدین کی. سبحان اللہ. اسے ترقی کہتے ہیں. یہ دنیا کے سکے، دنیا کے کھوٹے سکوں کے پیچھے دنیا آج بھاگ رہی ہے. اصل ترقی تو اللہ کے قریب ہو جانا ہے. اصل کامیابی کہ اللہ ہم سے راضی، ہم اللہ سے راضی. یہ صحیح کامیابی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم اس سے راضی ہو جائیں. اس کے ہر آزمائش پہ کھڑے ہو جائے. اللہ آزمائش نہ لے، لیکن اللہ اپنے سے دور نہ کرے. اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا نام مومن ہے. بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کیا تھا؟ پھر تو دنیا ہی بدل چکی تھی. بس عبادت تھی اور کچھ نہیں تھا. اور پھر مجذوبانہ کیفیت طاری ہوئی. آپ کی نانی کو پتہ لگا تو آپ کی نانی انہیں وہاں سے لے کر آئی. اس زمانے میں چاندہ کہتے تھے چندر پور کو. چاندہ میں آپ کے ماموں تھے. ماموں اپنے پاس لے کر گئے. وہاں انہوں نے بہت سے علاج کرائے، بہت ڈاکٹروں کو دکھایا، یہاں تک اوجھاؤں کو دکھایا، یہاں تک جتنے علاج کرنے والے، روحانی علاج کرنے والے ان کو دکھایا. وہ تو خود سب کا علاج کرنے دنیا میں بھیجے گئے تھے. ہمارے بابا جان سے تو ہزاروں لوگ ٹھیک ہو گئے، لاکھوں آج بھی ہو رہے ہیں. تو ان کا علاج وہ کسی دنیا والے کے پاس تو تھا نہیں. سب مایوس ہو گئے. کہا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے اس کا علاج. اب بابا جان جو ہے وہ تو اپنے اس میں ہی رہ رہے ہیں، اپنے اللہ کی دھن میں، اللہ کی محبت. نانی حضرت بہت پریشان رہی کہ میں کیا کروں، اپنے بچے کو کیسا ٹھیک کروں. اب تو حال یہ تھا کہ جس کو جو بولتے وہ ہو جاتا. ایک بار ایک کسی سے کہا کہ آگ لگنے والی ہے تیرے گھر میں. اس نے گھر خالی کر دیا، صحیح میں پھر آگ لگ گئی. پھر تو آپ بہت مشہور ہو گئے. بچے تو دن بھر ان کے پیچھے گھوم کے ان کو پتھر مارتے. اور دوسرا ہجوم یہ تھا کہ آپ صحیح بولتے ہیں تو لوگ غلط فائدہ اٹھانے لگے تھے. یہ بتاؤ وہ بتاؤ. اب عبادتوں میں خلل آ رہا تھا. اللہ سے کنیکشن جو تھا، ظاہر تو نماز والا عبادت نہیں تھی. محضوب کے لیے نماز جب ہوش و حواس صرف اللہ میں ہو جاتے ہیں نا، پھر اس کی نماز وہ والی نہیں ہوتی ہے. وہ نماز ایک الگ نماز عشق ادا ہوتی ہے. اب حال یہ تھا کہ آپ نے خود چاہا کہ یہ پبلک میں رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے. اس لیے آپ خود انگریزوں کی جو عورتیں تھیں، وہ رانی کوٹھی جو بنی ہے نا، وہاں پر وہ ٹینس کھیلتی تھی. تو آپ یہ تو مجذوب تھے. آپ نے زیادہ کپڑے ہی آپ کے جسم پہ نہیں ہوتے تھے. وہ ویسے کی ویسے جا کے ٹینس کھیلنے والی عورتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، پہنچ گئے وہاں. وہ چلانے لگی زور زور سے، یہ کون پاگل آ گیا، اللہ اکبر. آپ تو چاہتے تھے مجھے اریسٹ کر لیا جائے اور مجھے پاگل جھوپڑی میں ڈال دیا جائے. آپ کی دل کی مراد پوری ہو گئی. وہاں پہ فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں پاگل خانے میں ڈال دیا جائے. آپ کے دل کی مراد پوری ہوئی، آپ وہاں چلے. 16 سال میرے بابا جان ناگپور کے پاگل خانے میں رہے. 16 سال آپ نے وہاں پہ عبادتیں کی سکون سے. اب ڈسٹربنس نہیں تھا. لیکن وَيَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَيُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری عزتیں تو میرے پاس ہے.
اللہ رب العزت کے پیارے ولی اس کوٹری میں بھی رہنے کے باوجود سارے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی تھی. اب محبت ایسی کہ وہاں بھی لوگ آ کے آپ کو پوچھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو وہاں کا جو ڈاکٹر تھا، ایک ماروتی راؤ کچھ نام تھا اس کا، وہ ڈاکٹر جو تھا، وہ ڈاکٹر کی 5 بیٹیاں تھیں اور 5 بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا. بیٹے کے لیے بڑا اس کا دل ترستا تھا کہ مجھے ایک بیٹا ہو. تو وہ بابا جان کے سارے کراماتیں اپنے گھر میں جا کے بیوی کو بتاتا تھا. بیوی بھی بڑی، جبکہ وہ مراٹھا برہمن تھا، وہ وہاں جا کر بتاتا، اپنی بیوی کو بتاتا. بیوی نے ایک بار کہا مجھے ان سے ملا دو. کہا تم کیسے جاؤ گے؟ اب تھا تو مراٹھا برہمن، اس کا بھی دل تھوڑا وہ ہوا. اس نے کہا گھر پہ بلا لیتا ہوں. بابا جان گھر پر نہیں آئے، تیار نہیں ہوئے گھر پہ آنے کے لیے. آخر بیوی نے پوچھا نہیں شوہر کو، اور سیدھی وہ پاگل خانے پہنچ گئی اپنی 5 بیٹیوں کو لے کے. اور بڑی احترام کے ساتھ اس نے کہا بابا بڑی امید سے آئی ہوں. کہا کتنی بیٹیاں ہیں جی؟ کہا بابا 5 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے. فرماتے ہو جاتا جی، بیٹیاں کتنی؟ 5، تو بیٹے بھی 5 آ جاتے جی. اتنا سننا تھا. وہ بڑی خوشی خوشی اپنے گھر گئی اور 1 سال کے اندر الحمدللہ اس کو بیٹا ہو گیا. پھر تو اس کی شہرت اور آپ کی شہرت اور بڑھ گئی. جب وہ جیسی بیٹا ہوا وہ پاک واک ہو کے پھر وہ آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے لے کر آئی اپنا بیٹا. تو آپ نے اسے مسکرا کے دیکھا اور کہا 4 اور آتے جی. اور سچ میں پھر 4 اس کو اور بیٹے ہوئے الحمدللہ. اب یہ ہوا کہ وہ جو ڈاکٹر تھا ماروتی راؤ، وہ تو آپ کا بالکل دیوانہ ہو گیا. اب وہ راتوں دن بابا کے محبت میں رہتا، جو بھی کام کرتا بابا جان سے پوچھے بنا نہیں کرتا، اجازت لیتا. ایک دن اس کو کچھ ٹور کا کام آیا، اس کو اپنے آفیشیل ٹور سے اس کو باہر جانا تھا اور سفر کرنا تھا. تو اس نے بابا جان سے مشورہ کیا، صلاح لی کہ بابا جان اجازت چاہیے، میں جا رہا ہوں باہر. تو اللہ کے ولیوں کو بہت دور تک دکھتا، کیونکہ آنکھیں ولی کی ہوتی ہے، نسبت اللہ کی ہوتی ہے. تو بابا جان کو نے اسے اجازت دے دی. اجازت نہیں دی، کہا نہیں سفر میں تیرے لیے خطرہ ہے، تو وہ بھی سفر نہ کر. تو کہا بابا بہت ضروری کام ہے، جانا پڑے گا. تو پھر کہا رک جا. آپ نے ایک پتا اٹھایا اور ایک پتا اٹھایا، اس میں کچھ دم کیا اور وہ پتا اس کو دے دیا. وہ تو معتقد تھا، بہت زیادہ عزت کرنے والا تھا. اس نے بڑے احترام کے ساتھ وہ پتا اپنے جیب میں رکھ لیا. پھر وہ سفر میں چلا گیا. راستے میں ہوا ایسا کہ اچانک کہیں جگہ ٹرین رکی اور وہ اسٹیشن ٹرین سے اتر کے پٹریوں پہ چلنے لگا. جب وہ پٹریوں پہ چل رہا تھا تو اچانک سارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک انجن دوڑتا ہوا اس کے اوپر آ رہا ہے اور ایک دم عین اس کے قریب آ کے انجن بند ہو گیا. جیسی انجن بند ہونا تھا، وہ انجن کو آتا دیکھا تو گھبرا گیا اور بے ہوش ہو کے وہیں پٹریوں پر گر گیا. سارا ہجوم اس کے آس پاس ہو گیا. سب اس کو کہنے لگے تم کون ہو؟ انسانی ہو کہ کچھ اور ہو؟ بنا بند کرے انجن بند کیسا ہوا؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، کیسے بند ہو گیا؟ پھر ماروتی راؤ نے پورا قصہ سنایا. جیب میں سے وہ پتا نکالا اور کہا میرے بابا جان کا کرم تھا کہ آپ نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے لیے خطرہ ہے، لیکن جب نہ مانا تو آپ نے پتا دیا تھا. دم کیا ہوا پتا میرے جیب میں تھا تو انجن کو تو بند ہونا ہی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ چرچے بابا جان کے پورے ناگپور میں پھیلے اور ناگپور کے اطراف میں پھیلے، لوگ ذوق در ذوق آ کے آپ کے وہاں بھی آپ کو پریشان کرنے لگے. پھر ہوا یہ کہ وہاں کا جو رگھوجی راؤ بھوسلے جو تھا، وہاں کا راجا تھا ناگپور کا، اور ناگپور شریف میں وہ رگھوجی راؤ بھوسلے جو راجا ہوا، اس کی بہو کو ایک بار ڈلیوری ہو رہی تھی اور وہ درد ذہن میں تڑپ رہی تھی اور سارے بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹرز اس کے پاس لگے ہوئے تھے اور ان کا اندیشہ یہ تھا کہ بچہ پیٹ میں مر گیا ہے. اب وہ بادشاہ بھی اپنے پوتے کے آنے کے انتظار میں تھا، تڑپ رہا تھا، پریشان تھا، گھوم رہا تھا. تو اس کا جو ڈرائیور تھا
اس نے کہا کہ بادشاہ راجا جی ایک یہاں اللہ کے بڑے خاص ولی ہے، مسلمان ولی ہے، ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں آپریشن کرانا اور آپریشن کی اجازت آپ نہیں دے رہے ہو، تو ایسا کرو ایک ولی جو ہے ان سے جا کے تھوڑا سا مل لو آپ۔ اب وہ تو پریشان تھا ہی، فوراً اپنی گاڑی نکلوائی، اس ڈرائیور کو کہا چل گاڑی لے نکل، اور گاڑی لے کر وہ چلے گیا۔ بابا جان وہاں پہ تھے، جیسے ہی بابا جان کے پاس گیا تو رو کے قدموں میں بیٹھ گیا، اور قدموں میں اس نے اپنے سر کو رکھ دیا اور کہنے لگا بابا میرا پوتا جو گھر میں بچہ آنے والا ہے وہ مرا ہے زندہ نہیں والا، جتنا سننا تھا وہ رویا کہ بابا جان کی زبان سے ویسے نکلا، روتے نہیں جی گھر کو جاتے، بیٹا آ گیا ہے، پوتا آ گیا گھر کو جاتے، روتے نہیں جی، اتنا بولنا تھا کہ جیسے ہی گھر پہنچا تو پہلے اس کو خبر ملی کہ زچہ اور بچہ دونوں اچھے ہیں۔ اب تو جو رگھو جی راؤ بھوسلے تھا وہ تو آپ کا اتنا معتقد اور اتنا چاہنے والا بن گیا کہ اس نے پھر وہاں کے پورے کورٹ میں، جو کورٹ سے آپ کو یہاں پہ پائل خانے میں بھیجا گیا تھا نا، تو پھر اس نے وہاں پر بہت بڑے ضمانت، بہت بڑے پیسے کی، بہت زیادہ، یعنی کوئی لاکھ کے قریب اس نے پیسہ وہاں بھرا کورٹ میں، اور آپ کی ضمانت لے کے آپ کو عزت و احترام کے ساتھ آپ نے اس نے اجازت لی بابا جان سے کہ میں چاہتا ہوں آپ میرے محل میں رہیں۔ بابا جان نے اجازت دے دی، اجازت دے دی۔ بابا جان پھر کہاں پہنچے؟ محل میں۔ تو محل میں ایک لال کوٹھی تھی، وہ بابا جان کو اس نے گفٹ کی اور کہا کہ آپ اسی میں رہیں گے، اور کئی سیوک، کئی خدمتگار آپ کی خدمت کے لیے لگا دیے۔ اب بابا جان وہاں پہ رہتے، وہاں بھی یہ حال تھا کہ رات و دن وہاں ہجوم لگا ہوتا لوگوں کا، دور دور سے لوگ آگے ملنے کے لیے تڑپتے رہتے، پریشان رہتے، اور آپ کا ملنے کا انداز بھی الگ تھا، ایسا جیسے عام لوگ، عام کوئی آفیسر ہو یا کوئی منسٹر ہو، وہ ملتا ہے تو اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، پھر وہ آتے ہیں اور پھر ٹائم ملتا ہے، ایسا نہیں تھا، وہاں لاکھوں لوگ ملنے آتے۔ میرے بابا جان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا جب موڈ ہو جاتا ہے پھر وہ محل سے نکلتے، اور ان کی بگھی تھی، اور بگھی کے اوپر ان کا وہ جو، اس کو بس حکم دے دے چلو، اتنا بولنا رہتا ہے، بگھی چلنے لگتی ہے، اور جتنے جو رات بھر بیٹھے رہتے ہیں دن بھر رات بھر کہ کب نکلیں گے اور ہم دیدار کر لیں، تو جس کو جو بھی مسئلہ اپنا بتانا ہوتا وہ دوڑتے دوڑتے بتاتا کہ میں آیا ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، بابا جان یہ مسئلہ سوال کر دو، تو بابا جان چلتے چلتے بگھی میں سے ہی ہاں ہو جی، ہو جاتا جی، ایسا بول دیتے۔ ایک ایکسائز آفیسر تھے رائے پور میں، وہ بابا جان کے بڑے معتقد تھے، دیکھے نہیں تھے لیکن بس آپ کی شان، آپ کی تعریفیں سنتے تھے۔ ان کا نام حسام الدین تھا۔ وہ حسام الدین صاحب آپ کو بہت دلی دل سے پیار کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ میں کیسا بھی کر کے ناگپور شریف ٹرانسفر کرا لوں، اپنا ناگپور شریف میں میرا ٹرانسفر ہو جائے، میں ناگپور چلے جاؤں۔ اب وہ چاہ رہے تھے اور میں ان کا مرید ہو جاؤں بابا جان کا۔ وہ تو رائے پور میں تھے، ملاقات بھی نہیں تھی، لیکن اچانک ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بابا جان آئے، ہاتھ میں ہاتھ لے کے مرید ہوا۔ کہا تم مرید ہونا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ ہاتھ میں ہاتھ لے کے مرید کیا، اور جو پڑھتے ہیں وہ سب پڑھا، اور بابا جان نے خواب میں حسام الدین صاحب کو، اور بعد میں پھر ان کی آنکھ کھل گئی، پھر انہیں ان کو اور تڑپ بڑھ گئی بابا جان سے محبت کی۔ کہا اب اللہ کرے کہ میری ٹرانسفر نہ وہاں ہو جائے، ناگپور ہو جائے۔ ناگپور ٹرانسفر بھی ہو گئی۔ اب وہ بھی آئے ملنے کی۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے، اور نہیں دی حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی اسی ماہ مبارک محرم کی میرے بابا جان کا 26 کو، اور میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک جو ہے نا آپ کا وصال، وہ 28 محرم الحرام ہے، آپ کا بھی عرس ہے۔ آپ کی سوانی پہ بھی انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب تم کسی شہر میں جاؤ، اپنی تصنیف میں لکھا ہے، جب کسی شہر میں جاؤ تو وہاں کے ولی سے پہلے جا کر ملو۔ اگر آپ اس ولی سے، وہاں کے شہر کے جو مین ولی ہے ان سے جا کر مل لو گے تو سارے شہر میں پھر آپ امان میں رہو گے، پھر ان کی امان میں آ جاؤ گے۔ تو اب وہ جب پوسٹنگ ہوئی حسام الدین صاحب کی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پوسٹنگ پہ پہلے آفس بعد میں جاؤں گا، پہلے میں بابا جان سے جا کے ملوں گا۔ اب وہ آئے، بولے کب ملیں گے؟ بولے بس یہی رکنا پڑتا ہے، جب بابا جان نکل جائے، جب بابا جان نکل جائیں گے تو مل لینا۔
اب یہ بھی بیچارے عام بن کے انتظار کرتے رہے باؤ جان کب نکلیں گے کب نکلیں گے. اتنے میں شور اٹھا کہ باؤ جان نکلے ہیں اور بگی پہ سوار ہو گئے. اب سب لوگ دوڑنے لگے, یہ دوڑ رہے, کتنے دور تک بگی گئی, سب اپنے اپنے مسئلے دوڑتے بتاتے رہے. یہ حسام الدین صاحب جو تھے وہ بھی دوڑتے رہے, اپنا مسئلہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی اتنی پبلک کی وجہ سے. آخر بہت دیر کے بعد جب پبلک رش چھڑ گیا تو یہ اور 2-4 بھی دوڑ رہے ہوں گے, تو انہوں نے کہا حضرت باؤ جان میں وہاں سے آیا ہوں. بولے کیا مسئلہ ہے؟ کہا مرید ہونا چاہتا ہوں. کہا کیوں جی, خواب میں مرید نہیں ہوئے؟ خواب میں مرید ہو گئے جی. بولے ہاتھ میں خواب میں ہاتھ دیا تھا نا جی, تو مرید کر لیا جی آپ کو. سبحان اللہ. خواب کی بات اللہ کے ولی کو بھی معلوم ہے کہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے. سبحان اللہ. یہ میرے بابا جان کی کراماتیں ہیں, ماشاء اللہ. تو یہ آپ کے ایسی کراماتیں رہی. کراماتیں تو اتنی ہیں کہ ابھی 2-4 دن لگاتار کراماتیں بیان کرنے میں گزر جائیں گی. میرے بابا جان کی کرامتیں آج بھی جاری ہے. ہمارے ساتھی ہم نے کئی مرتبہ بابا جان کی کرامتیں دیکھی ہے جب انہیں پکارا. اب بات یہ اٹھتی ہے کہ شہنشاہ ہفتے اقلیم سیدنا بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محرم کی 26 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا. اور آج بھی میں تو سمجھتی ہوں پورے انڈیا میں ایسا آستانہ, اتنا خوبصورت مزار شریف آج تک کوئی بھی نہیں نظر آتی. اتنے بڑے علاقے میں میرے بابا جان کا جو بادشاہت ہے, سبحان اللہ. اور ہر امیر غریب, ہندو مسلمان, سکھ عیسائی, سب کے سب میرے بابا جان کے در پر آتے ہیں. ایک اور کرامت تھی کہ ایک انگریز جب یہاں پر وہ بہت بڑے اس پہ تھا, کیپٹن تھا, اور اس کی بیٹی تھی, اس کی بھانجی تھی جو لندن میں تھی, اس کے سر میں بہت زبردست درد ہوتا تھا. اور بابا جان عورتوں کی بہت عزت کرتے تھے. جب کوئی لیڈیز یا کوئی لڑکی آ جائے اور عورتیں آ جائیں تو ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر ان کو بڑے ادب سے بٹھاتے تھے. تو وہ جو انگریز افسر تھا وہ بھی آپ کا معتقد تھا. اس نے اپنی بھانجی کو بتایا اور اپنی بیوی کو بتایا, اور بیوی وہ بھانجی کو لے کر اور وہ خود بھی بابا جان کے آستانے پہ آئے. کہنے لگی, اس نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا کہ بابا جان بات یہ ہے جو بچی ہے یہ زبردست شدید سر کے درد سے میں گرفتار ہے, اس کے سر میں شدید درد ہوتا ہے, اور سارے جتنے لندن کے ڈاکٹرز ہیں اور انڈیا کے سارے ڈاکٹرز حکیم سب اس کا علاج کر چکے, کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. اور اس بچی کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. بابا جان نے جیسے اس کو دیکھا اپنے پاس بٹھایا شفقت کے ساتھ, اور پھر کہا کچھ نہیں ہوتا جی, مٹی سونگھ لیتے ٹھیک ہو جاتے. اب وہ جو کیپٹن تھا وہ آپ کی بات سمجھتا تھا, اسی سے کہا, وہ جا کے مٹی لے کر آیا. مٹی اس بچی نے سونگھی, 3-4 چھینکیوں سے زور سے آئی, اور اسی وقت اس کا درد سر کا ایسا غائب ہو کہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا. تو پھر اس نے بہت ساری اشرفیاں کو وہ بابا جان کو گفٹ کیا, دینے کی کوشش کی. کہا نہیں جی, بیٹی سے لیتے نہیں جی, دیتے جی. بیٹیوں سے لیا نہیں جاتا, دیا جاتا ہے جی. اور یہ بول کے اپنے تکیے کے نیچے سے کچھ اشرفیاں, کچھ سکے لیے اور اس کے ہاتھ میں بڑی محبت سے دیے. تو اس وجہ سے بابا جان کی اس محبت کی وجہ سے اس انگریز افسر نے ناگپور کا جو انجمن حامی اسلام جو بنائے نا, یونیورسٹی بنی ہے وہاں کا, جو انجمن کالج بنا ہے وہ بابا جان کی وجہ سے بنا. جبل پور کا بھی بہت سارے ادارے, بہت سارے ہاسپٹلز وہ بابا جان کی محبت میں انگریزوں نے بنائے. بابا جان کی محبت کی وجہ سے کتنا کام ناگپور میں ہوا, ناگپور کے باہر بھی ہوا. اور آپ کے چاہنے والے تو ساری دنیا کے مقرر آپ کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں. میں کیا, میری اوقات کیا, میری بساط کیا, میں تو بس ایک ادنا آپ کی چاہنے والی کنیز ہوں. وہ اپنی کنیزوں میں ہم کو رکھے اور اپنی نظر عنایت ہم پہ برقرار رکھے, اور ہمیشہ کہ سائے میں تمہارے ہے, قسمت یہ ہماری ہے, اور قربانی دل و جانا
بابا کیا شان تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں۔ اب عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے، لوگ تو بس کچھ ایسے ہیں جو صرف شرک بدعت حرام کے علاوہ بات ہی نہیں سمجھتے۔ ولی سے بات ہے، ولی کے آستانے میں اگر جانا ہے، وہاں سے کچھ اپنی بات پہنچانا ہے تو بس یہ ہوگا اللہ شرک، اللہ بدعت، اللہ کیسا ہو گیا، یہ کیسا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو ایسی ایک چندرپور میں ایک شرک والی پارٹی کا ایک مولانا تھا، وہ بس شرک بدعت کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ تو جو مذہب اہل سنت والے جو لوگ اس کے آس پاس رہتے تھے وہ بڑی تعریفیں کرتے تھے بابا جان کی، تو وہ بہت چڑھتا تھا۔ تو انہوں نے کہا ایک بار چلو تم میرے بابا جان کے پاس اور ذرا دیکھو وہ کیا ہے، سب بھول جاؤ گے۔ تو ایک دن وہ آپ کا امتحان لینے کے لیے پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد وہ سب تو آپ کے قدموں میں قدم بوسی کیے، چومے، ہاتھ چومے، اور آپ کے پاس دائرے میں بیٹھ گئے، لیکن یہ دور کھڑا دیکھتے رہا۔ اور بس پھر وہاں سے اتنے میں بابا جان اٹھے، اس کے سینے پہ ایک ایسا مارے، اس کے سینے پہ ایسا ایک مارنا تھا کہ تھوڑی دیر میں یہ ہوا کہ وہ سب بھول گیا۔ کیا تو بہت بڑا عالم اور مفتی تھا، اب سب کچھ الف بے بھی نہیں آ رہا، اس کو الف با بھی نہیں آ رہا، روتا تھا میں سب بھول گیا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا، کیا ہو گیا مجھے، کیا ہو گیا مجھے، کیا ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اب اس کے آس پاس والوں نے آگے بتایا بابا ایسا ہے، راتوں دن رو رہا ہے، کیا ہو گیا۔ پھر بابا جان نے کے پاس اس کو لایا گیا، بابا جان نے پھر ایک گھوسا اس کے سینے میں مارے، مارنا تھا کہ اب حالت یہ ہوئی، سب یاد آ گیا اس کو، لیکن یاد آنے کے بعد اب حال یہ ہوئے کہ وہ آگے پہنچ گیا بہت زیادہ، یعنی غلو میں نہیں پہنچنا چاہیے، یعنی ایک اعتدال ہونا چاہیے محبت میں، سب کے درجات ہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کے رسول کے برابر کوئی نہیں۔ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، انہیں رسول نہیں سمجھتے، اور رسول کو ہم خدا نہیں سمجھتے، یہ سب ہمارے سلسلے ہیں، اور سب کے مقام الگ الگ ہیں۔ اب یہ تو یہ تھا کہ غلو میں تھا، پہنچ گیا، اب اتنی میں محبت میں آ گیا کہ اب وہاں گیا، نماز پڑھاتا تھا، نماز پڑھانے میں چالو کیا الحمدللہ رب العالمین یا بابا تاج الدین، الرحمن الرحیم یا بابا تاج الدین، یا کا نعبد یا بابا تاج الدین۔ بولے اب یہ کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا کتنا، کہ اب یہ تو شریعت میں بھی ہے، یہ شریعت تو نماز ہے۔ بابا جان نے شریعت کا بھی سب کو سدھارا، ایسا نہیں کیا کہ اگر اس کو چھوڑ دیتے تو پھر وہ ایسی جو ہے نا ڈی جے بجانے والے وہ بولتے ایسی کرنا پڑتا ہے۔ بابا جان کے پاس خبر پہنچی، بولے وہ بہت ہی آپ کا دیوانہ ہو گیا، اب تو 24 گھنٹے بابا تاج الدین، بابا تاج الدین، بابا تاج الدین۔ اس کے جتنے اہل حدیث والے تھے وہ سب اس کے پاس جا کے بولے یہ کیا ہو گیا اس کو، یہ تو قال رسول اللہ، قال اللہ تعالیٰ، بس اتنا ہی بولتا تھا، یہ تو یہی والی شعر و بدعت ہی بولتا تھا، یہ ابھی کیا بولنے لگ گیا، بابا تاج الدین، بابا تاج الدین، یہ کیا کر رہا ہے، اب کیا کرنا۔ ایک جھنڈا لگایا، اس پہ جھنڈے پہ لکھا یا بابا تاج الدین نور اللہ، اللہ اکبر، جھنڈا لگا دیا اس کے اوپر۔ اب اس کی کیفیت یہ الگ ہو گئی تھی، تو پاگل ہی ہو گیا تھا وہ۔ اور ایک اس نے بابا تاج الدین کے خوب نام لکھا اور ایک فوٹو لیا اور اپنے ڈنڈ پہ باندھ لیا اتنا موٹا ہاتھ پہ، بابا تاج الدین کا دیوانہ۔ اب اس کو پھر بابا جان کو خبر لگی، اس کے آس پاس والوں نے کہا بابا جان اب تو بہت ہی معاملہ خراب ہو گیا۔ وہ تو ہو گیا جی، بولے اس کو لے کر آتے، بولے ادھر، اس کو لائے، لانے کے بعد اس کو بولے بس، پھر اس کے سینے پہ ایک مکہ مارے، اور اس کو بولے کیا جی شریعت ہے، نانا کی شریعت پہ نماز پڑھاتے، بابا تاج الدین نام نہیں لیتے ورنہ تاج الدین ہڈی توڑ دیتا، بولے پیٹ پہ ایک مکہ مارے، اور بولے اب اگر شریعت میں کچھ الٹا سیدھا کیا ہے نا تو تاج الدین ہڈی قبر کی توڑ دیتا، اتنا بولنا تھا۔ وہ ایسا سدھرا کہ پھر بالکل صحیح ہو گیا۔ تو یہ بابا جان کی بڑے بڑے، جیسی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ جب ناگپور شریف تشریف لے کر آئے، آپ کو معلوم پڑ گیا بابا تاج الدین کو، کہتے کپڑے سنبھال لیتے بھائی، کپڑے سنبھال لیتے جی، شریعت والے آتے جی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، اللہ کا کوئی ولی، کوئی بولے شریعت کو چھوڑ تو ہم طریقت والے ہیں، تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے شریعت ہے، شریعت کی پاسبانی ہے، بنا نماز کے اللہ سے ملاقات ہی نہیں ہے،
اور اللہ کی عبادت کے بنا کوئی بولے ہم طریقت والے، ہم تو یہاں پہ گانجا پیے، سگریٹ پیے، ڈی جے بجائے، ہم اللہ 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 اللہ، ہم اللہ نہیں جی، نماز ہم کو معاف ہے، رسول اللہ کو معاف نہیں ہو، اس کو معاف ہو رہی کیا؟ نماز کسی کو معاف نہیں ہے. ہاں مجذوب ہو جانے کے بعد ان کی نماز کچھ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے. وہ مجذوب کیا، وہ پورے ٹائم نماز میں رہتے، پھر ان کی نماز دکھتی نہیں ہے. لیکن جب ہوش میں ہے، بچے پیدا ہو رہے، کھانا ایک کھا رہا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، پھر میں بابا بن گیا ہوں. ایسا بابا نہیں ہوتا. بابا میرے بابا تاج الدین کے جیسا دیکھو کہ آپ نے کیسی وہ کی. تو اب لاسٹ میں ایک میسج کے ساتھ بیان ختم کرتی ہوں. میں جانتی ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پہ یہ نقش کر لو خدا سے وہ تو جدا نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی ہے، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ماں فاطمہ کے چمن کے پھول ہے بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے فیضان سے ساری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے، اور ان سے محبت کرنا کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے. اللہ نے خود فرما دیا میں اپنے ولی کی زبان بن جاتا ہوں. اور ایک حدیث پاک اور سن لیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی بہت غضب کی حدیث ہے ماشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو پکارتا ہے، اے جبریل حاضر ہو. جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ لبیک اللہم لبیک. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بڑے پیارے انداز سے. اللہ تعالیٰ دیکھیے ارشاد فرما رہا ہے، اپنے پیارے کی بات بھی اللہ کیا پیارے انداز میں کرتا ہے. ارشاد فرماتا ہے جبریل، جیسے راز و نیاز کی بات اپن کس سے کرتے تھوڑے دھیرے ایک ٹون میں کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جبریل فلاں کو پہچانتے ہو؟ فلاں کو فلاں نام ہے اس کا، تاج الدین نام ہے اس کا. یہ حدیث میں نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں. معین الدین نام ہے اس کا، عبد القادر نام ہے اس کا، عبد الرحمن نام ہے اس کا. پہچانتے ہو؟ اے جبریل فلاں کو پہچانتے ہو؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رب العالمین پہچانتا ہوں. میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل سنو نا، سنو، مجھے نا اس سے محبت ہو گئی ہے، مجھے نا اس سے محبت ہو گئی ہے. جبریل امین عرض کرتے ہیں مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبریل سنو نا، اب تم بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے جبریل سارے آسمانوں میں یہ اعلان کر دو کہ اس فلاں سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے. اب سارے آسمان و زمین والے فرشتے اور سارے آسمان و زمین والے میرے اس ولی سے جس سے مجھے محبت ہوئی ہے، آپ سب بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلان کر دو اے جبریل. جبریل امین تمام آسمان کے جتنے فرشتے ہیں سب میں اعلان کرتے ہیں کہ سنو اے فرشتوں، وہ فلاں نام کا جو بندہ ہے نا، اللہ کو اس سے محبت ہو گئی ہے، اب تم بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ. سارے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیوں ایسا ہے. کیا فرشتے اعلان کرنے کو کم ہو گئے؟ جو دنیا میں بہت سے ایسے ہیں جو ولیوں سے بھگ سکتے ہیں. پھر کیوں ایسا ہے؟ تو بات یہ ہے فرشتے کم نہیں ہوئے. جیسے ہمارے گھر دودھ آتا ہے نا، دودھ لیتے ہیں ہم پیکٹ کا لیں یا خرید کے باہر سے منگائے جو بھی دودھ، تو دودھ جب ہم گرم کرتے ہیں نا، بوائل کرنے دودھ رکھتے ہیں کسی برتن میں، تو کوئی بھی برتن میں دودھ نہیں ڈال کے رکھتے ہیں. پہلے برتن کو کیا کرتے ہیں؟ اچھے سے پاک کرتے ہیں، اچھے سے صاف کرتے ہیں، اچھے دھلے ہوئے برتن کے اندر دودھ کو گرم کرتے ہیں. یہ مثال ہے. تو ویسے جس کے دل کے برتن صاف و شفاف ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کا نور فرشتے ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اور جن دلوں میں بغض، حسد، حیا، بے حیائی اگر اس کے دل میں اگر بھری ہوئی ہے،
وہاں پہ اللہ کی محبت کا نور ہے، وہ دودھ نہیں ہے، وہ فرشتے وہاں نہیں ڈالتے. اس لیے دلوں کو شفاف رکھو. اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے ولیوں کی محبت، یہ اگر دل میں سمائی ہوتی ہے دل پاک ہوتا ہے. اور یہ محبتیں ایسی ہے کہ اللہ ہماری نسلوں در نسلوں اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے ان پیارے ولیوں کی محبت سے ہمارے بچوں کے اور ہم سب کے دلوں کو لبریز کر دے، عاشق رسول بھی بنائے، اللہ کے ولیوں سے کا ادب کرنے والے، محبت کرنے والے بھی بنائے. اور یہ اللہ کے ولی جو ہے نا کون ہے؟ اب ایک اشعار میں آپ کو بات بتا کے بیان ختم کرتی ہوں. وہ بات یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک قوالی سنی ہوگی، بار بار آپ نے کہیں اسٹیٹس پہ اس پہ بھی سنی ہوگی کہ تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے، تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے. یہ میں نے سنا، تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے. پھر میں خواجہ کے پاس اچانک میرا بلوا ہوا، اور میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں جب اجمیر شریف پہنچی تو ہوٹل میں جب ہم تیار ہو رہے تھے خواجہ کے دربار میں جانے کے لیے، تو اچانک یہ مصرع، یہ زبان میں میرے اپنے آپ ایسا میرے زبان میں الحمدللہ کبھی نعت پاک گنگناتی ہوں، کبھی حمد پاک اپنے آپ اندر سے نکلتے رہتا ہے. تو اپنے آپ ایسے دل سے نکلا، تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے. تو میں نے کہا پاگل ہوں کیا؟ خواجہ بولیں گے تجھے اتنا ہی تاج کرنا تھا تو ناگپور میں رہتی، خواجہ کے پاس آ کے تاج کیوں کر رہی ہے؟ پھر میں اپنے آپ کو روکتی، پھر زبان سے یہی نکلتا، تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے. آخر ہوا یہ کہ بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر کبھی کروں گی، کہ جب دربار میں ہم پہنچے تو وہاں کے خادم نے کہا کہ کہاں سے آئے ہو اماں؟ میں نے کہا ناگپور سے. کہا اچھا بابا تاج الدین کی نگری سے آئے ہو؟ سبحان اللہ، دیکھو میری زبان سے جو نکل رہا تھا. تب پھر انہوں نے کہا کہ میں ابھی آپ کو یہاں زیارت کرواؤں گا، اور وہاں سے ایک چادر بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خواجہ نے بھیجی. خواجہ کے خادم نے ہمارے ہاتھ میں ایک چادر دی کہ کہا ہے خواجہ کی جانب سے بابا تاج الدین کے پاس یہ پیش کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر میری زبان سے یہ تو تاج والے ہیں میرا ناز اٹھانے والے کسی اور نے لکھا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن آگے کے اشعار میرے ہیں، وہ آپ سماعت فرمائیں کہ تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے، تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے، تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے، اور میرے خواجہ ہیں میری بگڑی بنانے والے، میرے خواجہ ہے میری بگڑی بنانے والے، ہے میرے غوث مجھے آقا سے ملانے والے، ہے میرے غوث مجھے آقا سے ملانے والے، اور میرے آقا ہے مجھے رب سے ملانے والے، میرے آقا ہے مجھے رب سے ملانے والے. تو قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، کسی سے بھی اب راستہ پوچھ لوں گی، اور میرے مصطفیٰ کو، میرے دلربا کو، میرے مصطفیٰ کو سبھی جانتے ہیں، کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لوں گی. تو تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے. تو ناگپور کی سرزمین سے، بابا تاج الدین کی نگری سے، بابا تاج کے یہ ہمارے سلسلے ہیں، یہ خدا نہیں لیکن خدا سے جدا نہیں. انہوں نے اتنی عبادت کی کہ رب کے قریب تر قریب تر قریب ہو گئے. اب ان کے پاس جب ہم اپنی دکھڑے لے کے جاتے ہیں نا تو یہ ہمارے سارے دکھڑے سالو ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس بعد میں جاتے ہیں، پہلے ہماری ڈاکٹر تو ہمارے بابا تاج الدین ہیں، ان کو پہلے اپنا مسئلہ بتا دیا جاتا ہے اور وہ کرتے ہیں. میں نے تو روبرو نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے. وہ انہوں نے تو دبئی میں آ کے بھی میرے بیٹے کا علاج کیا، شارجہ کے ہاسپٹل میں بھی آ کے انہوں نے میرے بیٹے کا علاج کیا.
خود روبرو مجھے دکھایا اپنے آپ کو. میرے سید جلال الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے, میرے بابا تاج الدین بھی آئے, اور انہوں نے میرے بیٹے کو ٹھیک کر کے آپریشن کر کے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہمارے سلسلے ہیں, یہ خدا نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہو کہ شرک کر لیا. ارے شرک نہیں کیا, اللہ نے خود قرآن میں ان کی تعریفیں کی کہ وہ میرے ولی ہیں, اور ولیوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہے. اور اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ خوف کیوں نہیں ہے. خود پہ غم ہوتا ہے نا, تو خود کا غم ولی کو غم خود کا نہیں ہوتا. ان کے چاہنے والوں کو اگر مصیبت آ جاتی ہے نا, تو ولی کو وہ جو غم ہوتا ہے اللہ اس غم کو دور کر دیتا ہے کہ اے میرے دوست, یہ تیرے چاہنے والوں کے غم میں دور کرتا ہوں. سبحان اللہ. اصل اس آیت کا ترجمہ یہ ہے, تشریح یہ ہے کہ خود کے غموں سے تو انہیں کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا, وہ تو اتنے مستغرق ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. تو یہ ہمارے ناگپور سے خواجہ کے پاس, خواجہ سے غوث الاعظم کے پاس, غوث الاعظم سے مدینے والے آقا کے پاس, اور مدینے والے آقا سے یہ سب پہنچا رہے کہاں ہے؟ اللہ سے, اللہ کے پاس. یہ اللہ نہیں ہے, اللہ سے جدا نہیں ہے, خدا سے جدا نہیں ہے. خدا سے ملنا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم ہے جانے کا ایک راستہ دھیرے دھیرے. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز میں پڑھتے ہیں نا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا. یہ انعام والے کہ مر گیا کوئی, بول دیا نہیں مرا ہے, زندہ ہو گیا, یہ انعام ہے. اللہ تعالیٰ انعام والوں کو کہ صدقے میں اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے, مشکلیں آسان کر دے, سب کی توبہ قبول فرمائے, سب کی زندگی ارشاد و آباد ہو جائے, اور سب قائم دائم ایمان کے اوپر, اسلام پہ اللہ تعالیٰ سب کو استقامت عطا فرما دے, اور اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے میں ہم سب کو معاف کر دے. اور آپ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو, ناگوارہ لگی ہو, غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.